بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ۔ غسل کی 3 اقسام ہیں۔ غسل فرض، درج ذیل صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جنبی کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ غسل مسنون، درج ذیل امور کی ادائیگی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کا غسل لازم ہے۔ عید کی نماز کے لیے، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد۔ غسل مستحب، درج ذیل امور کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہوا ہو، نشتر لگوانے یعنی جسم سے گندا خون نکلوانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، شب برات میں عبادت کے لیے، لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت، دین میں سخت اندھیرے کے وقت، تیز آندھی کے وقت۔ غسل کے فرض ہونے کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو غسل فرض ہے، اور اگر محنت و مشقت کی وجہ سے نکلے تو غسل لازم نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس کے ودی یا مزید دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے۔ یقین ہے کہ منی یا مزی نہیں کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ اگر منی ہونے کا یقین ہے مگر مزی کا شک ہے، اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں۔ مجامعت سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہوتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ عورت حیض سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے، اور نفاس سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ والا حدیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے: نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھ کو کلائیوں تک دھوئے، اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو اسے دھوئے، استنجا کرے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھوئے۔ 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف سے پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے اب دھو لے۔ تالاب یا نہر میں غسل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ آپ دریا یا نہر میں نہائیں تو پہلے کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈال کر خوب صاف کریں، اور تھوڑی دیر اس میں ٹھہرنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر تالاب یا حوض یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائیں تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے غسل ہو جائے گا۔ غسل کے فرائض 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ شاور، ٹوٹی، نل اور ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے اگر اچھی طرح کلی کر لی گئی اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈال لیا گیا اور پھر پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ اس طرح پانی بہا لیا گیا کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہا تو غسل کے واجبات ادا ہو جائیں گے۔
غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے۔ اگر جسم پر نجاست ہو تو اسے الگ سے دھوئے۔ اگر غسل کرنے والی عورت کے سر کی جڑوں تک پانی بالوں کو کھولے بغیر پہنچ جائے تو اس کے لیے سر کے بال کھولنا ضروری نہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر پر بہت کس کر منڈیاں باندھتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے سر پر صرف 3 چلو پانی بہا لینا کافی ہے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لو تاکہ تم پاک ہو جاؤ گی۔ فقہ کے نزدیک اگر گندے ہوئے بالوں تک پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کا کھولنا واجب ہے۔ غسل کرتے ہوئے انسان بالعموم ننگا ہوتا ہے، اس لیے اس دوران قرآن آیات یا دیگر کوئی دعا وغیرہ پڑھنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کوئی دنیاوی کلام کرنا بھی منع ہے۔ فقہ فرماتے ہیں، مستجب یہ ہے کہ غسل کرنے والا کسی قسم کا کوئی کلام نہ کرے، اگرچہ وہ دعا ہی ہو، اس لیے کہ وہ گندگی کی جگہ پر ہے۔ بے پردگی کی حالت میں کوئی کلام کرنا یا دعا پڑھنا مکروہ ہے۔ حالت جنابت میں مبتلا شخص کے بارے میں شریعت کے احکامات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنبی اور حائضہ قرآن مجید سے کچھ نہ پڑھیں، نہ تھوڑا نہ بہت۔ کوئی ایسا شرعی کام جو بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا، حالت جنابت میں اس کا کرنا حرام ہے، جیسا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، خواہ نفل نماز ہو یا فرض۔ جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہٰذا جلد از جلد پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتا یا جنبی ہو۔ جنبی کے لیے قرآن حکیم پڑھنا اور چھونا حرام ہے۔ جنبی کے لیے ایسی انگوٹھی اور لاکٹ ہار کو جس پر قرآن یا حروف مقطوعات لکھے ہوں پہننا حرام ہے۔ جنبی کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسجد کی طرف سے گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ میں حائض اور جنبی کے مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں کروں گا۔ جنبی کا دینی کتابوں کو طہارت کے بغیر ہاتھ لگانا اور پکڑنا حرام ہے۔ جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ روزہ رکھ سکتا ہے، جبکہ حائضہ اور نفاسہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ جب کسی شخص پر نہانا فرض ہو اسے جنب یا جنبی کہتے ہیں، اور جن اسباب کی وجہ سے نہانا فرض ہو اسے جنابت کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں، جبکہ نفاس کی کم از کم مدت کوئی نہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ حیض میں عورت کے ہاتھ، پاؤں، منہ اور پہنے ہوئے کپڑے پاک ہوتے ہیں، بشرطے کہ خشک ہوں، البتہ جس جگہ بدن یا کپڑے پر خون لگ جائے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ حائضہ عورت کے ساتھ دوسری عورتوں کا، اس کی اولاد کا، اس کے محروموں کا اٹھنا بیٹھنا منع نہیں۔ یہ یہودیوں اور ہندوؤں میں دستور ہے کہ حیض والی عورت کو اچھوت بنا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ وہ کسی برتن کو ہاتھ لگائے نہ وہ کسی کپڑے کو چھوئے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے، اسلام نے عورت کو بلند مقام دیا ہے۔